اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ حجرات کا رکوع نمبر 2 اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 14. یہاں تک ہم پہنچے تھے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. تو میں نے کہا تھا کہ لمز، حمز، غیبت، بہتان، قذف، تو ان میں کیا فرق ہے یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانے مت دو، یعنی اپنی جانوں کو مراد یا ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو. تو اس سے کون سا تانا مراد ہے یہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ وہ تانا جو تانا برائے تانا ہو، جس سے سوسائٹی کی اصلاح مقصد نہیں ہے بلکہ دوسرے کو صرف نیچا دکھانا، ذلیل کرنا مقصد ہو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو حمز کہتے ہیں حماز کا لفظ، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہمزہ کا مطلب حمز کرنے والا، لمزہ کا مطلب لمز کرنے والا. ہمزہ کہتے ہیں چغلیاں لگانا، جس کو اردو میں کہتے ہیں. چغلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی امپلائی کی خبر پہنچانا باس کے پاس، عام آدمی کی خبر پہنچانا حکمرانوں کے پاس، اور یعنی بری خبر یا ان کی برائی ان کے سامنے بیان کرنا. اور مقصد اس سے اصلاح نہ ہو بلکہ مقصد یہ ہو کہ فساد پیدا ہو جائے، یہ آدمی حاکم کی نظر میں گر جائے، باس کی نظر میں گر جائے. جیسے کہ دفتروں میں ہو رہا ہوتا ہے، بچے نہیں لگا رہے ہوتے چغلیاں، امی یہ کہہ رہا تھا، امی یہ یوں کر رہا تھا. بھائی تیرا کیا لینا دینا، وہ یہ کر رہا تھا، یوں نہیں کر رہا تھا. تو اس سے بچے کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا بلکہ بس بچے کا مقصد ہوتا ہے اس کو نیچا کر دینا اور ماں باپ کی نظر میں اپنی ویلیو بڑھا لینا. تو بچے ہیں، ان پر تو یہ چیز اتنی بری نہیں ہے، لیکن جب بڑے ہو کر انسان یہ کام کرے تو یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت شدید وعیدیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ 2 شخصوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک کو اس لیے عذاب قبر ہوتا تھا کہ وہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے، اور دوسرے کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغلیاں لگایا کرتے تھے. تو یہ اتنا برا عمل ہے. اور ایک لفظ ہوتا ہے لمز، جو یہاں پر استعمال ہوا، لا تلمزوا انفسکم. لمز کا مطلب ہے کسی کے گناہ پر اس کو تانا دینا، کسی کی برائی پہ. ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا، زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، اور کوئی کام اس نے کیا، آپ اس کے سامنے اس کی برائی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں نہیں. اگر غیر موجودگی میں بھی مقصد تانا ہی ہو تو یہ لمز میں داخل ہے، لیکن عام طور پر یہ سامنے ہی ہوتا ہے. تو کسی کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ تو ایسا ہے، تو یوں ہے، تو نے تو یہ بھی کیا، تو نے تو یہ بھی کیا. جیسے کسی کے ماضی کے گناہوں پر لوگ اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، یہ حال کے گناہوں پر بھی، اور اس کا مقصد صرف نیچا دکھانا ہوتا ہے سامنے والے کو. تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس سے اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں آپ کے خلاف. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ پہ اور زیادہ ڈٹ جاتا ہے. میں اس پہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں اپنے بیان میں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک صاحب رہا کرتے تھے. بہت پرانا واقعہ، 25-30 سال سے بھی شاید زیادہ ہی پرانا ہو. تو وہ شخص جو ہے بیمار ہو گیا، تو اس کی جو ہے نا ہڈیاں سی نکل آئیں، اور اسی طرح سوسائٹی میں چلتا تھا. تو لوگ اس کو تانا دیتے تھے وہ چرس پیتا، حالانکہ وہ چرس پیتا نہیں تھا. تو کیا ہوا کہ اتنا زیادہ وہ لوگوں کے اور گھر والوں کے تانوں سے نا بیزار ہوا کہ اس نے چرس یا ہیروئن پینا شروع کر دی باقاعدہ. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی گناہ کسی میں ہوتا نہیں ہے، ہم اس کو تانا دے رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے تو بھی جب ہم اس کو بار بار اس گناہ پہ وہ کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اس پہ. تو اس سے سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہوتی، اس لیے یہ عمل حرام ہے، اس کو لمز کہتے ہیں. تو یہاں قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ تانے مت دیا کرو. ایک چیز ہوتی ہے غیبت. غیبت کا مطلب ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، جو عیب اس کے اندر موجود ہے وہ ہائی لائٹ کرنا. مثال کے طور پر کوئی چھپ کے زنا کر رہا ہے، آپ نے لوگوں کو بتا دیا یہ آدمی زانی ہے. کوئی اور برائی ہے اس کے اندر، حتیٰ کہ خلقتاً کوئی برائی ہے. خلقتاً کا مطلب قدرت کی طرف سے اس میں کوئی عیب ہے، جیسے کوئی لنگڑا ہے، کوئی معذور ہے، آپ کسی کو سامنے کہہ رہے ہو لنگڑا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو لنگڑا، تو یا کاڑا ہے، یہ اس طرح کی بات کرنا. یعنی کوئی بھی ایسا تذکرہ جو برا ہو، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ اشارے سے ہو. جیسے ایک آدمی کے پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے اور آپ اس کی نقل اتار کے چل رہے ہیں اس کا مذاق اڑانے کی نیت سے، تو یہ بھی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی ہے. تو اس کو غیبت کہتے ہیں. یہ جائز اس صورت میں ہے جب سوسائٹی کی اصلاح مقصد ہو.
مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرنا چاہ رہا ہے، آپ نے دیکھا وہ لڑکا چھپ کے چرس پیتا ہے، تو آپ شرعاً پھر آپ کو پر لازم ہے کہ آپ لڑکی والوں کو بتا دیں کہ یہ اس کے اندر یہ برائی ہے، تو یہ پھر ایسی غیبت شریعت میں جائز ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص گناہ اپنا چھپاتا ہی نہیں ہے، کھلے عام گناہ کر رہا ہے، تو اس کی غیبت بھی جائز ہے۔ جیسے فرعون کی برائی اللہ نے کی نا قرآن میں، فرعون کی غیر موجودگی میں بہت زیادہ برائی ہے کہ اللہ نے فرعون کی، کہ وہ ظالم تھا، وہ یوں کرتا تھا، وجہ اس کی ہے کہ وہ سب اوپنلی ایک کام کر رہا تھا، کھلے عام سب کچھ کر رہا تھا۔ تو جب ایک شخص خود اپنے گناہ کو چھپانے پر مطمئن نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر ہم اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں۔ تیسری بات یہ کہ ظالم آدمی کی غیبت بھی جائز ہے۔ فرعون کی اللہ نے برائیاں اس لیے بھی کی ہیں کہ وہ لوگوں پہ ظلم بھی کرتا تھا تاکہ اس کے ظلم سے لوگوں کو بچایا جا سکے، تو یہ وہ غیبت کے کچھ چیزیں ہیں جو شرعاً جائز ہیں۔ باقی نارملی ہم جو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، چاہے حکمرانوں کی ہوں چاہے سیاست دانوں کی ہوں، جب تک اس میں کوئی واضح مصلحت ہمارے پیش نظر نہ ہو تو غیبت بہرحال حرام ہے، اور علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ غیر مسلم کی غیبت بھی حرام ہے، یعنی یہ حقوق انسانیت میں سے ہے، اس کا اسلام اور غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو غیر مسلم کی بھی آپ غیبت نہیں کر سکتے، کیونکہ آگے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن لَّمْ يَتُب، جو ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہے۔ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ بہتان کہتے ہیں کہ جو برائی نہیں ہے وہ آپ بیان کرنا شروع کر دو، چاہے اس کے سامنے چاہے اس کی غیر موجودگی میں، تو جو برائی کسی کے اندر نہیں ہو وہ جب آپ بیان کریں گے تو یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی اوپر کا گناہ ہے۔ تو یہ چند الفاظ ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو اچھا، ایک ہے قذف، قذف کا معنی پھینکنا۔ قذف ایک خاص نوعیت کی برائی کو کہتے ہیں، کسی پہ زنا کی تہمت لگانا، کسی کو زانی کہہ دینا، تو یہ غیبت میں بھی آتا ہے اور غیبت کے ساتھ ساتھ قذف میں بھی آتا ہے۔ غیبت اس حیثیت سے اس کو کہا جائے گا کہ غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اور قذف شرعی اصطلاح ہے کہ وہ برائی اگر زنا والی برائی آپ بیان کرتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے تو یہ پھر قذف میں آتا ہے، اس کے بہت سخت احکام ہیں۔ شریعت کہتی ہے کورٹ میں 4 گواہ پیش کرو، اگر نہیں پیش کرتے تو یہ غیبت سے اوپر کا گناہ ہے، کیونکہ زنا بہت برا عمل ہے، اس سے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے سوسائٹی میں، لوگ اس کو ہمیشہ بری نظروں سے دیکھتے ہیں، تو اس لیے پھر شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر زنا کی تہمت لگائی ہے تو یہ عام غیبت نہیں بلکہ عام غیبتوں سے اوپر کی غیبت ہے یہ، تو ایسی صورت میں آپ کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، نہیں پیش کیے تو الٹا آپ کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو طعنے مت دیا کرو بلکہ برائیوں پہ پردہ ڈالا کرو۔ ہاں، کسی کے سامنے اس کی برائی اصلاح کی نیت سے بیان کرنا تو یہ جائز ہے، اور اصلاح کی نیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتے ہیں کون اصلاح کرنا چاہتا ہے اور کس کے دل میں فساد ہے۔ بعض دفعہ ہم اصل میں سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے برائی کر رہے ہوتے ہیں اور لیبل ہم یہ لگاتے ہیں ہم تو اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی یاد نہ کیا کرو، پکارا کرو، برے ناموں سے بھی نہ پکارا کرو، ٹھگنا، کاڑا، اندھا اور اس طرح کے چور، کسی کا نام ہی چور رکھ دیا، آپ کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ فلاں چور ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے چور، یہودی ایجنٹ نام رکھ دیا، آپ کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، آپ نے یہودی کہنا شروع کر دیا، کسی کو آپ نے بلا وجہ چور کہنا شروع کر دیا، کسی کا نام آپ نے بغیر تحقیق کے ڈیزل کہنا شروع کر دیا اس کو، جبکہ آپ کے پاس یقینی تحقیق نہیں ہے۔ یقینی آج کل کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بس میڈیا کی خبریں دیکھ دیکھ کے ایک دوسرے کو چور، یہودی ایجنٹ، ڈیزل اور کیا کیا ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں، کوئی خوف نہیں ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتے ہیں تمہاری زبان، آنکھ، ناک، سب چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن، تو جو کچھ زبان سے نکال رہے ہو نا سوچ سمجھ کے نکالا کرو، ایک فرشتہ ہے جو کیچ کر رہا ہے تمہارے الفاظ کو، اور اس کا کیچ کبھی آؤٹ نہیں ہوتا، مس نہیں ہوتا اس کا کیچ کبھی، تو وہ کوئی بال مس کرتا ہی نہیں ہے، کوئی کیچ مس کرتا ہی نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے ایک رقیب بیٹھا ہوا ہے اور بڑا سرکش ہے، وہ کوئی بال مس ہونے ہی نہیں دیتا ہے، کوئی کیچ مس نہیں ہونے دیتا تمہاری زبان سے نکلا ہوا۔ تو اس لیے ایک دوسرے پر، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، ایک دوسرے پہ ایسے نام رکھ لینا تو یہ بہت ہی برا عمل ہے، اللہ نے ہم سب کو اس سے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا زبردست موٹیویشن ہے قرآن کی۔
اللہ کہتے ہیں اگر تم کسی کو برے نام سے پکارو گے، کسی کو چور کہو گے، ڈیزل کہو گے، اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی واضح، کوئی دو اور دو چار کی طرح، آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے تجزیے ہوتے ہیں. بھائی تجزیے کے بارے میں تو قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی ہوتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. آگے اللہ نے نا بدگمانی سے بچنے کا اس لیے حکم دیا، دو چیزوں کا اللہ نے حکم دیا جو اصل میں ان باقی چیزوں سے بچاتی ہیں آپ کو. پہلے بدگمانیاں ہوتی ہیں، پھر بد زبانیاں ہوتی ہیں. تو بدگمانی نہ کرو، اچھا محمل تلاش کرو کسی کی بھی بات کا. ہاں جو ویلڈ ہے، جو بہت ہی آپ کو 100% یقین ہو کسی چیز کا، تو ٹھیک ہے، پھر ثبوت کے ساتھ اس کو آپ پیش کرو لوگوں کے سامنے. جب تک یقینی، اور عوام کے پاس نہیں ہوتی کسی بھی چیز کا یقینی ثبوت، عوام خالی ذہن ہوتی ہے، وہ سفید کاغذ کی طرح ہوتی ہے، اس پہ میڈیا جو بھی پرنٹ کر دے وہ انہی کا وہی دماغ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد ختم کر کے فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. دیکھو ایمان لانے کے بعد اگر تم پر فسق کا دھبا لگ جائے نا تو یہ سب سے برا نام ہے. کیا مطلب؟ تم اگر برے ناموں سے پکارو گے دوسروں کو تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسلامی سوسائٹی میں لوگ کہیں گے بھائی اللہ نے تمہیں اس کام سے منع کیا ہے پھر بھی تم کر رہے ہو، تو اس کا مطلب تم قرآن کی آیتوں کا پر عمل نہیں کر رہے، تو تم فاسق ہو. تو تم پہ فاسق کا لیبل بہرحال لگ جائے گا. تو اس لیے ایمان لانے کے بعد ظاہر کافر کا لیبل تو نہیں لگ سکتا تم کے ہو، بہرحال تم مومن اللہ رسول کو مانتے ہو. تو اب سب سے برا دھبا جو تمہاری ذات پہ لگے گا نا، جو تمہارا نام بنے گا، وہ فاسق نام بنے گا. تو فسق کا لیبل تمہارے اوپر لگ جانا یہ کتنا ہی برا ہے. ایمان لانے کے بعد فسق کا لیبل بہت برا لیبل ہے. تو اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے کوئی عام آدمی پہ ہم کرپشن کا الزام لگائیں یا چور کہیں، یہ اتنا برا نہیں ہے. جج بننے کے بعد اس جج کو کوئی چور کہنا شروع کر دے، حالانکہ جج کا تو کام ہی عدل و انصاف کرنا ہوتا ہے، جج کا کام ہی کرپشن کو ختم کرنا ہوتا ہے. یعنی اینٹی کرپشن ادارے کا جو سربراہ ہو اسی کو لوگ کرپٹ کہنا شروع کر دیں، تو ہم ایسے موقع پہ کیا کہیں گے؟ بھائی کرپشن کے سے متعلق شعبے میں جاب کرنے کے بعد اور وہاں کا آفیسر بننے کے بعد تمہارے لیے جو سب سے برا لقب ہے وہ کیا ہے؟ کرپٹ کا لفظ ہے تمہارے لیے. تو یہی اسی طرح کی موٹیویشن قرآن نے دی ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اب کفر کے طانے سے تو آپ بچ گئے، اب ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا جو تمہارے اوپر جو بدترین الزام اگر لگ سکتا ہے نا، وہ الزام ہے فاسق کا، کہ تم زبان سے کہہ رہے ہو ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن اس کے اللہ رسول کے حکام کی تم دھجیاں اڑا رہے ہو. اس سے بڑا تم پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے دوسروں کو برے نام سے پکار کے اپنے نام کو خراب مت کرو کہ تم پر فاسق کا لیبل لگ جائے. تو یہ بہت ہی زبردست موٹیویشن ہے قرآن کی، اور ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ. اللہ فرماتے ہیں اور جو اب بھی توبہ نہیں کرتا اور پھر بھی دوسروں کو ظالم ظالم کہتا رہتا ہے، کہ کیونکہ جب ہم برے نام سے پکارتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ برا ہے، تو گویا کہ ہم ظالم اس کو کہہ رہے ہیں، یا ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اس کا مطلب ہم برا اس کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اس قرآن کی آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی توبہ نہ کرے، اللہ کے حکام کو سننے کے بعد بھی توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو اصل ظالم یہی لوگ ہیں جو دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، تو خود یہ برے ہیں، اصل میں خود یہ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اب قرآن نے جڑ ہی ختم کر دی. ہم برے ناموں سے کیوں پکارتے ہیں؟ بدگمان ہوتے ہیں. ہم تانے کیوں دیتے ہیں؟ بدگمان ہوتے ہیں. پہلے بدگمانی پھیلتی ہے نا، تو اسی سے یہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. ایک دوسرے کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ بدگمان ہوتے ہیں. اپنی خوبیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری قوم کی خامیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری برائیاں یہیں سے جنم لیتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. تو بہت سارے گمانوں سے بچو، بلکہ چھانٹی کیا کرو، فلٹر کیا کرو. کچھ گمان رکھنے کی تمہیں اجازت ہے، کچھ گمان رکھنا تم پر واجب ہے، بہت سارے گمان تو تمہارے لیے حرام ہے. اور وہ کون سے گمان ہیں؟ بدگمانی. کسی کے عمل کے دو پہلو نکلتے تھے، آپ بلا وجہ اس کو غلط پہلو پہ لے کے جا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں تبلیغ والوں کا قصہ سنایا تھا نا، کہ کسی کے گھر میں انہوں نے بیل بجائی تو وہ صاحب پچھلے بچے نے آ کے کہا ابا گھر پہ نہیں ہے، حالانکہ ہمارے سامنے گھر میں داخل ہوئے تھے. تو امیر صاحب نے کہا ہو سکتا ہے بھائی پچھلے دروازے سے نکل کے جا چکے ہیں وہ. تو اچھا محمل تلاش کیا کرو لوگوں کے باتوں کا. ولا تجسسوا، اور تجسس مت کرو، ٹوہ میں مت لگو.
یہاں بھی وہ تجسس جس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے وہ تجسس حرام ہے. جاسوسی دشمن کی کرنا تاکہ وہ ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچا سکے، یہ تو نبی سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. جاسوس آتے ہیں جاتے ہیں انکوائری کرتے ہیں تاکہ دشمن ملک کے شر سے ہم بچ سکیں، یہ شرعاً جائز ہے. لیکن بلا وجہ کسی کی ٹوہ میں لگنا، اس کی آج مثال ہے، آپ کسی کو موبائل پکڑا دیں، وہ گیلری میں جا کے تصویریں دیکھنا شروع کر دے گا کیا کیا رکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ آپ کے ان باکس میں جا کے میسیج پڑھنا شروع کر دے گا، وہ واٹس ایپ میں گھسے گا. یہ حرام اور ناجائز ہے، اور یہ میاں بیوی کے لیے بھی ناجائز ہے. علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے، اگر بیوی کے نام خط آتا ہے تو شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ بیوی کے پرمیشن کے بغیر اس خط کو کھول کے پڑھ لے. شوہر کے نام خط آتا ہے تو بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس لیٹر کو پڑھ لے. حتیٰ کہ جو بالغ بیٹے بیٹیاں ہیں ان کی بھی پرائیویسی ہے، شرعاً اجازت نہیں ہے ماں باپ کو کہ ان کی پرائیویسی میں زبردستی گھسیں. ہاں تربیت کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو پہلے بتا دیں، جیسے بیٹی جوان ہو گئی، اس کے پاس موبائل ہے، اب خطرہ ہے کہ کہیں یہ لڑکوں میں انوالو نہ ہو جائے، ناجائز چیزوں میں نہ لگ جائے، تو پھر اس کو پہلے سے والدین بتا دیں کہ دیکھو بیٹا ہم تمہارے موبائل کو کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ تجسس نہیں کہلائے گا کیونکہ آپ نے پہلے ان کو بتا دیا ہے کہ سنبھل کے چلنا، ہم کسی بھی وقت تمہارے موبائل کو دیکھ سکتے ہیں اور پاس ورڈ ہمارے علم میں، کیونکہ بچوں کی تربیت کے لیے یہ زمانے میں بہت ضروری ہے. اس طرح لڑکا ہے، بالغ لڑکا ہے، کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے کے بند کمرے میں بیٹھتا ہے تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے باپ کے لیے ایک دم دروازہ توڑ کے اندر گھس جائے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے، تو اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی ہے. ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ کسی کے گناہ میں ہم زبردستی مطلع نہ ہوں، بدگمانیاں پھیلتی ہیں. لیکن اگر آپ کو خطرہ ہے کہ بھئی لڑکا جوان ہو گیا، ٹین ایجر لڑکے ہیں، برائیوں کا خطرہ ہے، تو ایسا نہ ہو بند کمرے میں بیٹھ کے کوئی فحش موویز دیکھ رہا ہو، تو پھر اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ پہلے سے بتا دیں. آپ دیکھو بیٹا آپ کو کمرہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اکیلے بیٹھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ بیٹھے تو میں کسی بھی وقت دروازہ توڑ کے آ سکتا ہوں. پہلے بتا دیں آپ تاکہ وہ کرے ہی نہیں وہ کام. اس کو ڈر لگا رہے گا کہ بھئی میرے والد یا میری والدہ کسی بھی وقت میرے کمرے پہ چھاپا مار سکتی ہے. بغیر بتائے یہ کام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بالکل ایسے ہی مثال ہے جیسے ہم نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے کہ آپ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے بہت جگہ کہ نوٹس لکھا ہوا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، بتا دیں بھائی کہ آپ کوئی ایسا کام ہی نہ کریں کل بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو. ہم نے کیمرہ لگایا ہوا ہے، آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ خفیہ کیمرے سے ہماری ریکارڈنگ کیوں ہو رہی تھی. تو یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے کہ بغیر بتائے آپ کسی کی پرائیویسی میں گھسیں. اگر آپ کو سوسائٹی کی اصلاح کرنی ہے، اور یہ اصلاح بھی وہ کرے گا جو حاکم ہے یا جو آپ کے والدین ہیں جن کو اللہ نے آپ پر ولایت دی ہے. عام آدمی کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی نوجوان کو بولے کہ میں تیرے کمرے میں دروازہ توڑ کے کسی بھی وقت آ جاؤں. تو کیوں آ سکتا ہے؟ وہ تجھے کس نے یہ رائٹ دیا؟ ماں باپ کو تو اللہ نے یہ رائٹ دیا کہ وہ اولاد کے لیے مربی ہوتے ہیں. تو اگر بیوی کے بارے میں شوہر کو خطرہ ہے کہ بھئی اس کے کوئی غلط ریلیشن ہو رہے ہیں تو بتا دے کہ بھئی دیکھو بیگم موبائل کا جو ہے نا استعمال یہ آج کل اس طرح ہو رہا ہے، اور مجھے جو ہے نا شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے. آدمی خود وسوسوں کا مریض نہ ہو، ورنہ جو وسوسوں کے مریض ہوتے ہیں ان کو تو کوئی مطمئن کر نہیں سکتا. کوئی واقعی کوئی وجہ ہو تو پھر آدمی پہلے سے بیگم کو بتا دے. اس طرح عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے. آج کل یہ بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہماری سوسائٹی میں. تو بیوی بھی شوہر کو پہلے بتا دے میں آپ کا موبائل جھانک سکتی ہوں، مجھے آپ کے بارے میں شیطان کچھ وسوسے ڈال رہا ہے میرے دل میں. تو اگر واقعی کوئی یعنی یہ وسوسے بھی جب ہو جب ان کی کوئی بیس بھی ہو، بلا وجہ ایک دوسرے پہ شک کرنا، اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، شوہر کہے بیوی کو میں تیرا موبائل جب چاہوں گا دیکھوں گا، بیوی کہے میں تیرا موبائل آپ کا موبائل جب چاہوں گی دیکھوں، یہ نہیں ہوتا. خام خامے شک کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ تو پچھلی آیت میں اللہ نے بتا دیا. واقعی کوئی وجہ ہو تو پھر آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی بیوی کو بھی کہہ سکتا ہے اور شوہر کو بھی کہہ سکتی ہے. کوئی ویلڈ وجہ ہو تو پھر جو ہے نا بتا کے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب سفر سے واپس آؤ نا تو اچانک گھر میں داخل مت ہو، بیگم کو اطلاع دے دو کہ میں آ رہا ہوں. فرمایا کیا تم چاہتے ہو کسی ایسی چیز پر مطلع ہو جس کو دیکھ کے تم میں ناگواری گزرے؟ کیونکہ بعض دفعہ بے احتیاطی میں کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے عورت سے کہ مرد پھر اس کو برا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بری ہوتی نہیں ہے. وہ بری ہوتی نہیں. ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ ہوتی نہیں ہے بری. ان نون نمبر سے کال آ گئی، خاتون نے کال اٹھا لی، کوئی مرد نکلا. اب شوہر اچانک آ گیا تو عورت اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ سمجھ رہی شاید میرے چچا ماموں، تو عورت گھبرا گئی. تو اس کی گھبراہٹ کو شوہر نے دیکھ لیا. اب وہ شوہر سمجھ رہا ہے کہ یہ گھبرائی ہے، اس کا مطلب یہ 2 نمبر آدمی ہے جس نے فون کیا اور ان کے پرانے ریلیشن ہے. تو خام ایک تانے بانے ملا کے نا ایک بدگمانی کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے. طلاقیں ہوتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. ایسے واقعات آئے، قتل تک کے واقعات آئے ہمارے سامنے. بعد میں ثابت ہوا کہ وہ عورت بے گناہ تھی، سگے بھائی نے بہن کو مار دیا.
بدگمانی کی بیس پہ، حالانکہ ثابت ہوا کہ وہ لڑکی بے گناہ تھی. پھر اس لڑکے نے خودکشی کر لی کہ یار میں نے اپنی بے گناہ بہن کو مار دیا، اور ایک اور جرم کر لیا، اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا. تو اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ اچانک چھاپے مارنا، اچانک دھاڑ کر کے داخل ہونا، یہ سب چیزیں چھوڑ دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب سفر سے واپس آؤ پہلے گھر والوں کو اطلاع دو میں آ رہا ہوں، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی چیز دیکھ کے بدگمانی نہ ہو جائے. اور یہ بھی نبی نے حکم دیا کہ لتستحد المغیبہ وتمتشط الشعیثہ، تاکہ زوجہ جو ہے اپنا حلیہ بھی درست کر لے. کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو بسانے کی دیکھیں کوشش کی، اور کیسی پیاری تعلیمات دی. بعض دفعہ انسان گھر میں آتا ہے، بیوی کا حلیہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ ایک نفرت سی دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا اطلاع دے کے آنے میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اپنا حلیہ بھی ٹھیک کر لے گی، وہ گھر کو صاف کر لے گی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری حکمتیں ہیں. جبکہ جو فساد پرست آدمی، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کبھی بھی نہ بتائے. میرے پاس ایسے واقعات آتے ہیں کہ گھر میں آنا ہے شوہر نے تو وہ بتا رہے کہ میں سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں، بالکل جھوٹ بول دے گا اور اچانک چھاپا مارے گا. تو بھائی یہ سوسائٹی میں ان چیزوں سے فساد ہوتا ہے، اور عورت کے لیے بھی یہ غلط ہے کہ بلا وجہ اپنے شوہر پہ شک کرے اور اس کے موبائل میں جھانکنے کی کوشش کرے. ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بعض دفعہ کسی دوست نے لڑکی بن کے شرارت میں میسج بھیج دیا، بیوی نے دیکھ لیا، بیوی خامخواہ میں اس موبائل میں گھس گئی. وہ شوہر قسمیں اٹھا کے کہہ رہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ لڑکی نہیں ہے، یہ ڈرامہ کر رہا تھا. لیکن عورت کے دل میں شک پیدا ہو گیا. جب شک پیدا ہوگا، وسوسے پیدا ہوں گے، میاں بیوی کی زندگی برباد ہو جائے گی. تو یہی مطلب ہے ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت گھسو. اسی طرح کمروں کے اندر خفیہ کیمرے لگا دینا، ہوٹلوں کے اندر خفیہ کیمرے لگا دینا بہت ہی حرام اور ناجائز حرکت ہے. ہمیں افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی کسی کی خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو جس کی ویڈیوز لیک ہوں اس کو تو لوگ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کمبخت لیک کرنے والا ہے جس نے خفیہ کیمرے لگائے ان کو لوگ برا نہیں کہہ رہے ہوتے. ابھی خلیل الرحمان قمر صاحب کی، میں تفسیر کے لیکچروں میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بعض دفعہ مثال سے جب تک بات کو واضح نہ کی جائے تو اس وقت تک پوری طور پر بات سمجھ میں آتی نہیں. خلیل الرحمان قمر کا کیس دیکھیں نا، خفیہ ویڈیو جو لیک ہوئی، خلیل الرحمان قمر نے جو بھی کیا وہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن ویڈیو لیک کرنے والے کو لوگ برا نہیں کہہ رہے. جس کی ویڈیو لیک ہوئی اس کو تو برا کہہ رہے ہیں، لیکن جو ویڈیو بنانے والا ہے، بھائی آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ریلیشن ہو، آپ چھپ کے اس کی ویڈیو بنائیں؟ یہ اس سے زیادہ برا عمل ہے، خدا کی قسم. ایک آدمی برائی کر رہا ہے نا، یہ بھی برا ہے، لیکن اس کی برائی کو کوئی خفیہ طریقے سے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہا ہے، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس سے بھی زیادہ برا عمل ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کہہ رہا. عامر لیاقت کے ساتھ دیکھ لیں، اس کی بیوی نے اس کی برہنہ ویڈیو لیک کی ہے تو اس کے بارے میں تو عامر لیاقت کو تو برا بلا کہا جا رہا تھا، اس کی بیوی کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا. یہ کتنا برا ہماری سوسائٹی کے. آپ کا اپنا دیکھو، جتنا اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہو نا، اتنا دوسرے کو برائیوں پہ پردہ ڈالو آپ. اور یہ اکثر لیک کرنے والے اور اس پہ تالیاں بجانے والے وہ ہوتے ہیں جن کے اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے، ان کی خفیہ حرکتیں زیادہ بری ہوتی ہیں جن کی ویڈیوز یہ لیک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی برا عمل ہے جس سے قرآن نے ہمیں منع کیا. وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ میں مت لگو لوگوں کی کون کیا کر رہا ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو محلے محلے کی خبر ہوتی ہے، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی ہے، فلاں کے طلاق ہو گئی ہے، فلاں کا یہ چکر چل رہا ہے، فلاں کا یہ چکر چل رہا ہے. تو یہ نالج کوئی اچھی نالج نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے، کس کی بیوی بھاگ گئی ہے، کس کی نہیں بھاگی، کس کی طلاق ہو رہی ہے، کس کی بہن کا چکر چل رہا ہے. یہ سب چیزوں سے آپ اگر جاہل ہو تو آپ ایک اچھے انسان ہو. اگر یہ سب آپ کو پتا ہے تو اس کا مطلب آپ خود ٹھیک نہیں ہو، کیونکہ آپ قرآن کے حکم پر عمل نہیں کر رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کی غیبت بھی مت کرے. یعنی کوئی برائی اگر کسی کے اندر واقعی موجود ہے تو بھی کسی اور کے سامنے اس کا تذکرہ مت کرو. اور غیبت اتنا برا عمل ہے، اس سے پہلے جتنے اللہ نے احکام دیے نا، ان کی برائی کو بتانے کے لیے کوئی مثال نہیں دی ہے، لیکن غیبت کتنا برا عمل ہے اس کی برائی کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ مثال کیا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے گوشت کھانا. جب انسان کا جسم سے گوشت نکلتا ہے نا، اس کی پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ کتنے ہی خوبصورت ہو، آپ کی باڈی کا اسٹرکچر کتنا ہی بہترین ہو، لیکن اگر آپ کی باڈی پہ گوشت نہیں ہوگا تو آپ کہیں سے بھی خوبصورت نہیں لگو گے، لوگ آپ سے گھن کھائیں گے.
بعض لوگوں کی باڈی کا اسٹرکچر بہت زبردست، بہت خوبصورت ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے جو گوشت ہے وہ ختم ہو گیا باڈی سے، تو کیسے عجیب سے ڈھانچے لگ رہے ہوتے ہیں، انسان کو ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے ان کو دیکھ کے، تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے سوسائٹی میں، کوئی بھی یعنی اس کی پرسنالٹی کیسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہے زندہ کا گوشت کھانا، گوشت کھانے کا مطلب کیا، اس کی پرسنالٹی کی ختم ہو رہی ہے، تو زندہ کا جب یعنی گوشت کھانا ہے یہ کہ آپ اس کی پرسنالٹی کی ایسی کی تیسی کر رہے ہو، آپ اس کی سوسائٹی میں عزت خراب کر رہے ہو، آپ ایسی جیسے کسی کا گوشت نوچ لیا آپ نے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے نا، جو بھیک مانگنے والے ہوں گے ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی عزت خود ہی برباد کر دی۔ تو اللہ بھی کہے گا چہرے پہ قیامت کے دن گوشت ختم کر دے گا، تاکہ لوگوں کو ان سے گھن آئے کہ دیکھو یہ تھے۔ ہاں جو مستحق ہے، جو واقعی ضرورت مند ہو، اس کی ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی بھیک مانگنا اسلام میں بہت ہی برا عمل ہے۔ اس کی بھی مثال گوشت سے دی گئی ہے کہ گوشت چہرے پہ ختم ہو جائے گا قیامت کے دن۔ تو اب زندہ کا جب آپ گوشت نوچتے ہیں نا، تو وہ نوچنے نہیں دے گا آپ کو، وہ دفاع کرے گا اپنا۔ لیکن جو مردہ بیچارے کا جب آپ گوشت نوچیں گے اور نوچ کے خود کھا رہے ہیں، آپ یہ کھانا اس کی علامت ہے، تو اس کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے، تو ایسے جیسے گوشت کھا رہا ہے تو اس کا، تو مردہ دفاع نہیں کر سکتا اپنا۔ تو مردہ تو اس بات کے زیادہ قابل ہوتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے، تبھی ہم مردوں کو غسل دیتے ہیں، کفن پہلاتے ہیں، جنازہ بہت احترام سے لے کے چلتے ہیں۔ یار یہ اب زندہ کو تو تھپڑ بھی لوگ لگا دیتے ہیں، زندہ کو تو گالی بھی دے دیتے ہیں لوگ، لیکن مردے کا تو بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس کو سامنے رکھ کے، زندہ کو سامنے رکھ کے کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی، مردہ کو سامنے رکھ کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو عزت کے ساتھ دفنایا جاتا ہے، کروٹ کے بل قبلے کی طرف رخ کر کے لٹایا جاتا ہے۔ تو زندہ کا گوشت کوئی کھائے تو وہ تو دفاع کرے گا، مردہ تو قابل عزت ہے، تو اس کا تو گوشت کھانا اور بڑا گناہ ہے، اور دوسرا وہ بیچارہ دفاع نہیں کر سکتا اپنا۔ تو یہ کون سا کمال کر دیا آپ نے کہ مردے کے آپ گوشت کھا رہے ہو جو دفاع بھی نہیں کر سکتا اپنا، یہ زیادہ برا عمل ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو شخص مجلس میں موجود نہیں ہے، آپ اس کی برائیاں کر رہے ہو، تو مردے کی طرح ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو یہ غیرت اور مروت کے خلاف ہے کہ ایک ایسے شخص کی عزت کا جنازہ نکالنا کہ وہ اپنی عزت کا دفاع کر نہ سکتا ہو، تو یہ بہت ہی بزدلی کی بات بھی ہے، برائی کی بات بھی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، تو بھی سامنے کہہ دینا، پھر آپ غیر موجودگی میں مت کہو، اس لیے یہ شرعاً حرام ہے۔ باقی جو غیبت کی جائز صورتیں ہیں وہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ صورتیں میں اس کی بتا چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے، یعنی تمہیں غیبت تو ناپسند نہیں ہے، لیکن جو ہم نے تمہیں مثال دی ہے اس کو تو تم سب ناپسند کرو گے، تمہارے سامنے تمہارے بھائی کا جنازہ رکھا ہوا ہو۔ اچھا، اور دوسری بات اللہ نے بھائی سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ انسانیت کے ناطے یا مسلمان ہونے کے ناطے وہ آپ کا بھائی ہے، تو سگے بھائی کے تو اور زیادہ عزت دی جاتی ہے مرنے کے بعد، تو تم اس کا جنازہ، اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہو تم، تو یہ اور زیادہ برا عمل ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال اللہ نے دی ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ کہتے ہیں تم اس کو ناپسند کرو گے، تمہارے سامنے بھائی کی لاش رکھی ہوئی ہو اور تمہیں جو ہے نا تم اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دو کہ جی مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے اس کی بھی دیکھیں نوچ کے کھانا، یہ ایک اس کی بھی اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ غیبت بھی ایک ہوس کی طرح ہے، جیسے نشے کی عادت پڑتی ہے نا بعض لوگوں کو، تو نشہ چھوٹتا نہیں ہے، جب بھوک لگتی ہے تو ایک انسان کو عادت ہے نا کھانا کھائے کچھ، تو ایسے ہی غیبت بھی ایک بھوک کی طرح ہے جو چمٹ جاتی ہے، جن لوگوں کو لت پڑ جائے، جب تک کسی کی برائی نہیں کرتے نا ان کو سکون ملتا نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے مردہ کا گوشت کھانا شروع کر دو، اس سے زیادہ برا عمل کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اس بھوک کو ختم کرنے کی کوشش کرو کسی اور طریقے سے، اور اگر یہ مصنوعی بھوک ہے تو اس کو مٹاؤ ہی نہیں، تاکہ یہ بھوک لگنا ہی ختم ہو جائے، اس کی مٹانے کی کوشش ہی نہ کرو۔ جیسے کسی کو چرس کی عادت ہوگی تو ہم کہیں گے بھائی چھوڑ دو تاکہ یہ نشہ ہی ختم ہو جائے، تو یہ بھی ایک بڑی زبردست موٹیویشن ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا کسی کو بھی بھوک میں اچھا نہیں لگتا، تو تم بھی اپنی غیبت کی بھوک مٹانے کے لیے دوسرے انسانوں کی غیبتیں کر کر کے اپنا پیٹ مت بھرا کرو۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین آئیں، ان کا روزہ تھا، آپ نے فرمایا نہیں تمہارا روزہ نہیں ہے، تم افطار کر چکی ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، صحیح حدیث ہے، ہم نے تو کوئی افطار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا پیالہ منگوایا، فرمایا الٹی کرو، الٹی کی تو اس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے، تو آپ نے فرمایا تم نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کی ایک صورت مثالیہ دے دی، حالانکہ انہوں نے باقاعدہ گوشت نہیں کھایا تھا لیکن الٹی ہوئی گوشت کی. فرمایا یہ وہی غیبت ہے جو تم نے کی ہے، تو تمہارا روزہ کہاں ہے؟ تو تم تو کھا چکی ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے روزہ رکھ کے غیبت کرنا اور زیادہ برا ہے، کیونکہ روزے میں ٹائم پاس نہیں ہوتا تو آدمی غیبتوں کے ذریعے دل بہلا رہا ہوتا ہے. واتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ سارے کام اللہ کے خوف کے بغیر ہو نہیں سکتے. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیسی پیاری آیتیں ہیں، دیکھیں اللہ ڈراتا بھی ہے، امیدیں بھی دلا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اب تک جو ہو چکا، اب توبہ کرو، اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، مایوس مت ہو، اور رحم بھی کرے گا تم پر. یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ حقوق العباد جو ہے نا، وہ جب تک بندوں سے معاف نہ کروائے جائیں معاف نہیں ہوتے. تو کیا غیبت والا جرم اگر کسی سے سرزد ہوا ہے تو یہ بھی حقوق العباد سے ہے، تو کیا جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف کرانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بھی مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اصل تو حکم یہی ہے کہ جب آپ نے کسی انسان کی حق تلفی کی ہو تو پھر اس کی تلافی بھی اسی انسان سے کرنی پڑے گی. آپ نے کسی کے پیسے کھائے ہیں تو جس کے پیسے کھائے ہیں اس سے معاف کرانا ضروری. لیکن غیبت کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر جس کی آپ نے غیبت کی ہے تو پھر شریعت میں یہ لازم نہیں ہے کہ جس کی غیبت کی ہے آپ اس سے معافی مانگیں جا کے، یہ بتا کے کہ میں نے آپ کی یہ برائی کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے نفرت اور زیادہ پھیلے گی. ایک صاحب کسی مولانا کے پاس آئے، وہ مولانا نے مجھے خود بتایا، اور کہنے لگے حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی غیبت کی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو وہ مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ کہہ کے چلا گیا. آپ کہتے ہیں میرے دماغ میں عجیب دماغ میرا وسوسے آتے رہے، پتہ نہیں میری کیا برائی کر دی اس نے کسی کے سامنے، اور کہہ بھی غیبت رہا ہے. غیبت کا مطلب ہوتا ہے وہ برائی جو ہے پتہ نہیں کیا ہے، تو اس سے سامنے والا اور ٹینشن میں آ جاتا ہے. اور اگر آپ بتا دیں گے کہ آپ کی میں نے یہ والی برائی اس کے سامنے بیان کی ہے تو اور زیادہ غم میں آئے گا وہ کہ یار یہ میری برائیوں کا تو ساری دنیا میں تو نے ڈھنڈورا پیٹ دیا. تو اس لیے جس کی غیبت کی ہو اللہ سے توبہ کریں، اس سے یہ کہہ کے معافی نہ مانگیں کہ میں نے آپ کی برائی کی ہے اور یہ والی برائی کی ہے، یا میں نے آپ کی غیبت کی، یہ نہ بتائیں. اس سے نفرت کم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی. بلکہ اجمالی طور پر معافی مانگ لی جائے، بھائی کہا سنا سب معاف کر دینا، بھائی کوئی بھی ہم پر ایک دوسرے کے حقوق ہو تو یار کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے تو معاف کر دینا، اس طرح بات کرنی چاہیے. ہاں اس طرح سے تلافی ہو کہ غیبت کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے سامنے والے کو اس کی آپ تلافی کریں، یعنی اس کا جو نقصان ہوا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے آپ نے کسی کے پیسے چوری کر لیے، 1000 روپے آپ نے کسی کی جیب سے نکال کے کھا گئے آپ. اب آپ کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی. اب اگر آپ اس کو جا کے 1000 روپے واپس کریں گے، اس کا نقصان کیا ہوا تھا 1000 روپے کا، نقصان کی تلافی کیا ہوگی؟ یہ 1000 اس کی جیب میں دوبارہ چلے جائیں تاکہ اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ کمی پوری ہو جائے. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جائیں، آپ کہیں بھائی میں نے تیری پینٹ سے 1000 روپے نکالے تھے تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کر رہا ہوں، یہ اپنے 1000 واپس لے. اب اس سے کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ نے سچے دل سے توبہ کی ہے، لیکن وہ پینٹ والا کیا کہے گا؟ اس کے دل میں آپ کی برائی آ جائے گی، یار یہ تو چور نکلا، میں تو اس کو چور نہیں سمجھتا تھا. نفرت تو بہرحال پیدا ہوگی چاہے آپ نے معافی بھی مانگ لی ہو، اور آپ کی عزت کا بھی جنازہ نکلے گا. اسلام میں سب سے زیادہ حکم ہے اپنی عزت کی حفاظت کی. سب سے پہلے ایمان، پھر عزت، اور پھر اس کے بعد ہے مال. یہ 3 چیزیں ترتیب ہے. سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کرو، پھر اپنی عزت کی حفاظت کرو، اس کے تیسرے نمبر پہ اپنے مال کی حفاظت کرو. تو اس میں دوسروں کی عزت کی حفاظت بھی ہے، شریعت میں اپنی عزت کی حفاظت بھی واجب ہے. تو اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہو تو اسلام میں اس پہ پردہ ڈالنا بھی فرض ہے. اپنے گناہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا حرام ہے. حضرات فقہا نے یہاں تک لکھا ہے، مسئلہ بیان کیا اور قرآن و سنتی سے مستنبط کیا ہے کہ آپ نے اگر اللہ نہ کرے چھپ کے زنا کر لیا، اللہ توبہ کی توفیق دے سب کو کہ اگر کسی نے کیا ہے، اور بادشاہ نے آپ کو بلایا اور کہا کہ کیا تو نے زنا کیا ہے، حالانکہ 4 گواہوں سے ثابت نہیں ہوا ہے، وہ بادشاہ نے کہا کہ تم نے زنا کیا، اور بادشاہ کی نیت یہ ہے کہ تو اعتراف کر اور میں تیرے کو کوڑے لگاتا ہوں. تو شریعت میں یہاں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ بادشاہ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے گناہوں پر وہ زبردستی عوام کی برائیوں پر مطلع ہو، جا کے ٹوہ لگائے، لوگوں سے پوچھے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تم کیوں پوچھ رہے ہو ہم سے. تو اس لیے وہاں پر آپ گول مول طریقے سے جھوٹ بول سکتے ہیں، کہ آپ کہہ دیں کہ کچھ بھی بہانہ کر سکتے ہیں. تو وہاں شریعت میں جائز نہیں ہے کہ آپ اگلیں ہاں میں نے کیا ہے. تو اپنی عزت کی حفاظت بھی شریعت میں ضروری ہے، دوسرے کی عزت کی حفاظت بھی اپنی بھی. تو اگر آپ سے ماضی میں چوری ہوئی ہے تو جن جن کی چوریاں ہوئی ہیں اس کو سامنے جا کے بتانا کہ میں نے تیری بھی چوری کی، تیری، تو اس سے آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا. تو اس لیے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں گے کہ میں نے تمہارے 1000 روپے چوری کیے، بلکہ آپ عمومی معافی مانگیں گے، بھائی کوئی کہا سناؤ معاف کر دو.
لیکن ظاہر ہے اس کے 1000 کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی تو کرنی ہے نا. تو اس کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ 1000 روپے اس کو گفٹ کی شکل میں دے دیے جائیں. اگر یہ خطرہ ہو کہ میں نے 1000 روپے دیے تو وہ سوچے گا کہ چوری بھی 1000 ہوئے تھے اور واپس بھی 1000 آ رہے ہیں, تو 500 کر کے مختلف وقتوں میں دے دیے جائیں, یا 1000 سے تھوڑے زیادہ دے دیے جائیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے نقصان کی جو تلافی ہے وہ تو بہر صورت کرنی پڑے گی. 1000 تو اس کی پاکٹ میں یا اس کے پاس پہنچانے, ہدیے کی شکل میں پہنچائیں, یا کوئی 2000 والی چیز آپ اس کو 1000 میں بیچ دیں تاکہ اس کا کسی بھی طریقے سے نا اس کے پاس وہ 1000 واپس لوٹ جائیں. یہ تو بہرحال کرنا پڑے گا, اس میں کوئی لچک نہیں رکھی شریعت نے. لیکن اس سے اس طرح سے معافی مانگنا کہ میں نے چوری کی تھی, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے, جس کی غیبت آپ نے کی ہے اس سے یوں معافی مانگنا کہ میں نے غیبت کی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں, اس غیبت کی وجہ سے اس کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی آپ کو کرنی پڑے گی. وہ نقصان کیا ہوا, اس کی عزت سوسائٹی میں ختم ہوئی ہے, تو اس کی عزت کو آپ کو بحال کرنا پڑے گا. وہ اس طریقے سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جو میں نے غیبت کی تھی تو میں نے کہا تھا یہ برائی ہے, اب مجھے کنفرم نہیں ہے, مجھے ایسی اطلاعات میں جھوٹ بھی نہ بولیں, بس گول مول بات کر دیں کہ بھائی ایسا مجھے کچھ اطلاعات ایسی ملی ہیں جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے, اور ایسا وہ بندہ ہے نہیں, یا اگر ہوگا بھی تو مجھے نہیں پتہ ہے. بہرحال تو اس طرح کر کے نا اس کو جو نقصان ہوا ہے اس کی عزت کا, اس کی تلافی آپ کو بہرحال کرنی پڑے گی. یہ شرعاً واجب ہے آپ کے اوپر. آگے چلتے ہیں ہم. الگ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الناس انا خلقناک. اچھا, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, کیونکہ اللہ کا خوف ہوگا تو سارے حکام پر عمل ہوگا. ان اللہ تواب رحیم, یہ ہو گیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. جب قومیں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں یا ایک دوسرے کو طعنہ دیتی ہیں یا غیبتیں کرتی ہیں یا بدگمانیاں کرتی ہیں, تو ان تمام باتوں کے پیچھے بہت دفعہ قوم پرستی بھی ہوتی ہے, نسب, حسب اور قوم. تو اس لیے اللہ نے قومیت کی بیس پر ایک دوسرے پہ ظلم کرنا, ایک دوسرے کو نیچا سمجھنا, اس کے لیے الگ سے آیات نازل کی. اور وہ آیات کیا ہیں؟ اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, سب آدم اور حوا کی اولاد ہو. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اب یا تو یہ ہوتا کہ اللہ مختلف قوموں میں بانٹتے ہی نہیں انسان کو تاکہ ان میں جھگڑا ہی نہ ہو, لیکن ایسا عملی طور پر ہوا نہیں, اور پریکٹیکلی ایسا ممکن بھی نہیں ہے. ظاہر ہے جو جس علاقے میں رہے گا اس علاقے کے اثرات اس کے اوپر آئیں گے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کے مختلف علاقوں میں جائے, ان کی زبانیں چینج نہ ہو, ان کا کلچر چینج نہ ہو, ان کی عادتیں چینج نہ ہو, ان کے رنگ چینج نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ چاہتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اسباب کی دنیا میں یہ پاسبل ہے ہی نہیں کہ مختلف علاقوں میں رہیں اور ان کے کلچر چینج نہ ہو, زبانیں اور رنگ چینج نہ ہو, قبیلے چینج نہ ہو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مختلف علاقوں میں بانٹ دیا ہے, مختلف شعوب میں. شعب کہتے ہیں بڑے قبیلے کو, اور قبیلہ اس کی جو ذیلی شاخیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے, ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں اور خاندانوں میں بانٹ دیا. خاندان جو ہے نا وہ ذیلی ہوتے ہیں, تو مختلف قوموں میں, نسب حسب میں اور خاندانوں میں ہم نے تمہیں تقسیم کر دیا. یہ تقسیم تکوینی امر ہے, یعنی اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ یہ تکوینی کہتے ہیں جو نیچرلی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, تو اس کو تکوینی معاملہ کہتے ہیں. یہ تکوینی چیز ہے کہ مختلف قوموں میں لوگ بٹتے ہیں, اور ایک قوم کے لوگ جب دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو ان کی زبان, لب و لہجہ چینج ہوتا ہے, ان کی عادتیں, کھانے پینے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو ہم نے تمہیں یہ سب حصوں میں تقسیم کیا لتعارفوا, جس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ تمہارا تعارف ہو جاتا ہے. تعارف کیسے ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن جسے کہتے ہیں ہم, پہچان ہو جاتی ہے تمہاری. تعارف ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک نام کے دو شخص ہیں, زید ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, تو تعارف کیسے ہوگا؟ بھئی یہ زید جو فلاں قوم کا, یہ زید جو فلاں قوم کا. اور کلچر کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جب ہم کسی قوم کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو فوراً اس کی خوبیاں خامیاں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے کلچر ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا رزلٹ ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مقصد قرآن کا یہ بتانا ہے کہ اس کے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اس بیس پر عزت اور ذلت نہیں ہوتی کوئی, اس بیس پر فخر نہیں ہوتا کہ میں فلاں قوم کا ہوں یا میرا رنگ سفید ہے. تم نے تھوڑی ڈسٹیمپر کیا اپنے سفید. تم جن علاقوں میں اللہ نے تمہیں بھیجا وہاں کے لوگوں کے رنگ سفید ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے علاقوں میں چلے گئے کہ وہاں کے لوگوں کے رنگ سیاہ ہوتے ہیں. اب رنگ کی بیس پر تم کہنا کہ میں سفید ہوں, وہ سیاہ ہے, لہٰذا وہ برا ہے, میں اچھا ہوں, تو یہ بالکل غلط بات ہے. خوبصورتی کی بیس پہ, رنگ کی بیس پہ, صحت کی بیس پہ, دولت کی بیس پہ, زبانوں کی بیس پہ,
تبھی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عرب میں تو بہت گھمنڈ تھا اور بہت حد تک اب بھی ہے کہ ہم عربی ہیں عربی ہیں، فرمایا کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عربی کو اجمی پر الا بالتقوی، فضیلت صرف ایک چیز میں ہے، وہ ہے تقوی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان ہوتی ہے اس سے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تو پہچان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا حاصل۔ اصل بات کیا ہے؟ عزت ذلت جس کی بیس پہ تم غیبتیں کرتے ہو، تانے دیتے ہو اور مذاق اڑاتے ہو قوموں کا، تو وہ کیا ہے؟ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ اگر کوئی سیاہ فام ہے، حبشی ہے، غریب ہے، قومی لحاظ سے برا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ نماز ٹائم پہ پڑھتا ہے، وہ برائیوں سے بچتا ہے، وہ شراب سے بچتا ہے، وہ عقیدہ توحید کا حامل ہے، وہ اللہ کا شکر گزار ہے، وہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، وہ زیادہ عزت والے اللہ کی نظر میں۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ خوب جاننے والا اور باخبر ہے۔ باخبر کا بھی وہی مطلب ہے جو علم کا ہے، تو کیونکہ باخبر ہے اس وجہ سے علم ہے اس کو، انسان کے پاس خبر آتی ہے اور پھر وہ صاحب علم ہو جاتا ہے، تو اللہ کے پاس تو ہر وقت کی خبریں ہیں، اس لیے وہ صاحب علم ہے، تو ہر چیز کی خبر ہے اللہ کے پاس۔ تو اللہ کو پتہ ہے کون عزت دار اور کون سوسائٹی میں قابل عزت نہیں ہے، لہذا قوموں کی بیس پہ یہ فیصلہ نہ کرو۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے جو چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نکاح میں جو ہے، جب لڑکی کا نکاح کسی غیر قوم میں کیا جائے گا تو اس میں اس قومیت بھی دیکھی جائے گی، یعنی ایسی قوم میں لڑکی کا نکاح کرنا جو قوم کم تر ہو، وہ شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے، اس میں لڑکی کو ولی کی اجازت بھی ضروری ہے اور ولی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بلا ضرورت شدیدہ یہ کام نہ کرے۔ تو یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اسلام میں قومیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو پھر شریعت نے لڑکی کو حکم کیوں دیا ہے کہ وہ کم درجے کی قوم میں نکاح نہ کرے؟ بھئی قومیں تو ساری ایک ہی درجے کی ہوتی ہیں، ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر قوموں کا کوئی فرق ہے ہی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا الائمۃ من قریش، ائمہ جو ہیں، جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تو حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر دو خلیفہ بالکل ایک جیسے ہوں گے نا ساری صفات، تو پھر قریشی کو ترجیح دی جائے گی، جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا وقت آیا تو انصار بھی میں سے بھی کچھ لوگ چاہتے تھے ہم خلیفہ بنے، تو یہی حدیث پیش کی گئی، وہی خلافت میں قریش کو ترجیح دی جائے گی دوسروں پہ۔ اور تیسری بات یہ ہے، پھر حدیث میں یہ کیوں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے اہم اچھے نسب کو منتخب کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی جو بہت سارے انساب تھے ان میں سب سے اچھے نسب کو منتخب کیا، پھر قریش میں سے بھی بنو ہاشم کو منتخب کر کے ان میں مجھے چنا گیا ہے۔ تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قوموں کو ایک دوسرے پہ فضیلت ہوتی ہے، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے اچھے نسب اور سب سے اچھی قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو ان آیتوں کا کیا مطلب ہے یہ انشاءاللہ پھر میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو اس اشکال سے انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ کو شروع کروں گا کہ جب اسلام میں قوم پرستی کی قومیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر قوموں کی بیس پر بعض جگہوں پر خود اسلام نے ہی ایک قوم کو دوسری قوم پہ فضیلت کیوں دی ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں یہاں سے میں شروع کروں گا، سورہ حجرات کا رکوع نمبر 2 یعنی آخری رکوع اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔